نبی 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 کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے، نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے، نبی کا ذکر ہی ید اللہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا، ید اللہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا، نبی کا ہاتھ ہی خدا کا ہاتھ ہے، نبی کا ذکر ہی نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الحنين الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، تھوڑی آواز کھولو بیٹھو، آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام جملہ علماء کرام، بزرگان دین، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بیٹا تھوڑی آواز بالکل قریب کریں تو ٹھیک ہوتا ہے، تھوڑا دور سے اس کو کور کرنا چاہیے۔ غلامان صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، محبان اہل بیت سلام اللہ تعالی علیہم، سگانے در اولیاء رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم اس کے مقدس گھر میں جمع ہو کر اس کا اور اس کے محبوب بندوں کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کی سنت کو ادا کر رہے ہیں جو بارہا دفعہ قرآن پاک میں اپنے محبوب بندوں کا ذکر کر کے ادا کرتے ہیں۔ آپ کو علم ہے کہ آج ہم بابا جی سرکار صوفی ماسٹر محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خلیفہ مجاز، پیر طریقت، رہبر شریعت، قطبۃ العلماء والاولیاء، خواجہ خواجگان حضور پیر محبوب الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے خلیفہ مجاز ہیں، ان کی صحبت میں، ان کی قربت میں، ان کے زیر سایہ ہم یہاں پہ ان کے اس سے پاک کے موقع پر اور ان کے پیر و مرشد حضرت قبلہ پیر محبوب الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے اس سے پاک کی مناسبت سے یہاں پہ جمع۔ دعا ہے کہ ہمارا مل بیٹھنا، جمع ہونا، ذکر کرنا، اس کے صدقے اللہ پاک نسبت اولیاء کا پٹا مرتے دم تک گلے میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حامد بھائی کے حکم پر شان اولیاء کے باب میں انہوں نے فرمایا تھا کہ شان اولیاء کے حوالے سے گفتگو کیجیے گا۔ میں ابتدا میں یہ بھی عرض کر دوں
کہ آج کی عشاء کی نماز تھوڑا لیٹ ہو، ذہنی طور پہ تیار رہیں. آپ کو علم ہے کہ کافی وقت ہوتا ہے، اور ہم انشاءاللہ پروگرام کے اختتام پر، گفتگو کے اختتام پر دعا کے بعد مل کے باجماعت نماز ادا کریں. شان اولیاء کے باب میں جو واقعہ آج میں لے رہا ہوں وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات. چند باتیں اس ضمن میں انشاءاللہ. موسیٰ علیہ السلام نے اب جو تفصیلات ملتی ہیں احادیث میں، دعویٰ فرما دیا کہ اس وقت روئے زمین پر مجھ سے زیادہ علم والا کوئی نہیں. ذہن میں بات آ گئی. کلیم اللہ ہے، اللہ پاک نے از راہ تربیت، ابتدائی ساری تفصیل اور تمہید کی طرف نہیں جا رہا، میں ڈائریکٹ واقعہ کی طرف آؤں گا، مگر 2-3 جملے اس طرف سے. فرمایا کہ موسیٰ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی کمال اور عظمت کی نسبت اپنی طرف نہیں کرتے. میرے پاس علم ہے اور میں علم والا ہوں، تجھے علم دیا کس نے ہے؟ اپنی طرف نہیں کرتے، یہ میری عطا ہے جو میں نے تجھے کی ہے. اور دوسرا، اور بھی علم والے لوگ بہت ہیں جن کو بعض ایسے گوشوں میں نے علم عطا فرمایا ہوا ہے، بعض ایسے گوشوں میں کہ تیرے پاس بھی وہ علم فی الوقت نہیں ہے. اب اس کی تفصیلات ہیں کہ نبی کا علم تدریجی ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ہوتا ہے سارا. یہ میں ان تفصیلات کی طرف نہیں جا رہا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ولی کی نسبت نبی کا مقام و مرتبہ اٹل ہے اور زیادہ ہے، بڑا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. مگر جب اللہ پاک نے یہ واقعہ جو سبب بنا، اللہ پاک نے فرمایا کہ اور بھی ہیں جن کو میں نے بعض گوشوں پر باطنی علوم کے حوالے سے کافی وافر مقدار میں علم عطا فرمایا ہوا ہے. اس وقت دل میں شوق پیدا ہوا، اشتیاق پیدا ہوا کہ مولا، جو تیرا محبوب اور برگزیدہ بندہ ہے، جس کو تو نے اپنی بارگاہ سے خاص علم سے نوازا ہے، اس سے ملاقات ہی کروا دے، ملاقات کروا دے. اب یہ واقعہ سے پہلے یہ چند جملے میں خود کہہ رہا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا تلاش کرو. نشانی پوچھی ہوگی، علامت پوچھی ہوگی، تو فرمایا کہ تلاش کرو، میرے بندے اپنی نشانیوں سے خود پہچانے جاتے ہیں. اب یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ نبی ولی بھی ہوتا ہے، اور نبی تو پھر نبی تو ہے، ولی نبی نہیں ہوتا. مرتبہ ولایت، مرتبہ نبوت و رسالت کے تابع ہے. اب خود نبی ہیں، رسول ہیں، کلیم اللہ ہیں، اتنا تو پتہ ہے کہ ولی کی علامات کیا ہوں گی. ولی کی علامات کیا ہوں گی؟ تو سب سے پہلا جملہ جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، ان کو ساتھ لیا خدمت کے طور پہ، جو پہلا جملہ کہا علامت ولی کے باب میں، علامت ولی کے باب میں وہ جملہ سن لیں کہ ولی کی علامت کیا بیان کی موسیٰ علیہ السلام. فرمایا وَإِذْ قَالَ موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لِفَتَاهُ، اپنے غلام سے، اپنے خادم سے، لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا، کہ جب تک دو دریاؤں کا ملاپ نہ آ جائے،
دو دریاؤں کا سنگم نہ آ جائے کہ ایک دریا ادھر سے آ رہا ہے ایک ادھر سے آ رہا ہے اور ایک مقام پر دو دریا جمع ہو رہے ہیں، مجمع البحرین اجتماع ہے، جمع ہو رہے ہیں، تو جہاں دو دریا جمع ہو رہے ہیں جتنا بھی سفر کرنا پڑے ہم اس مقام کی تلاش کے لیے جائیں گے۔ وہاں ولی ہوگا، اگر وہاں نہ ملا تو جتنا بھی سفر کرنا پڑا ولی کو تلاش کرنے کے لیے میں سفر کروں گا، ہر طرح کی مشقت کی پرواہ کیے بغیر۔ او امدی حقوبہ مدتوں بے حد و حساب، جب تک ولی نہ ملا سفر کرتا رہوں گا، سفر کرتا رہوں گا تا آ کے اللہ کا برگزیدہ بندہ اس کا محبوب ولی مل جائے۔ پانی بھی منگوا لیں حامد بھائی ذرا، یہ جلدی کر لیں شاباش، تازہ پانی، ٹھنڈا نہ ہو، کیونکہ آپ سب کی توجہ ادھر ہو گئی ہے تو میں پھر خاموش ہو گیا ہوں۔ وہ ذرا عزت افزائی کر لیں، بات پھر میں کرتا ہوں، کیونکہ جس کا کام ہوتا ہے اس کو کرنے دینا چاہیے، آپ کی توجہ میری طرف ہی رہنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو پانی تھوڑا سا۔ ایک بات تو یہ کہ جو عدد آیا ہے امدیہ حقوبہ کا، یہ 70 سے 80 سال کے لیے آیا ہے، کہ 70 سال 80 سال بھی مجھے سفر کرنا پڑے تو کروں گا، مگر ولی کو تلاش کروں گا۔ اور یہ ایک اور بھی معنی میں آیا ہے کہ اس میں عدد کی قید ہی نہیں، کہ جتنا بھی سفر کرنا پڑا میں سفر کروں گا مگر ولی کو تلاش۔ اور یہ ذہن میں رکھ لیں خضر علیہ السلام کے بارے میں جو مختار فتویٰ ہے وہ نبوت کا نہیں ہے، ولایت کا ہے، حضرت خضر علیہ السلام، اور سفر کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ اس آیت سے جو ہمارے لیے تربیت کا سامان ملا وہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جتنا بھی چلنا پڑے، جتنا بھی سفر کرنا پڑے مدتوں تک، مگر میں ولی کو تلاش کروں گا۔ تو مطلب ولی کو تلاش کیا جاتا ہے۔ ولایت اور ولی وہ مقام ہے کہ جس کے لیے مشقت اور محنت اور مدتوں سفر کر کے اللہ کے بندے کو تلاش کیا جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ، اور دوسرا یہ کہا کہ جہاں دو دریاؤں کا ملاپ آئے گا وہاں ولی ہوگا۔ میں لفظ استعمال کرتا ہوں خضر، چونکہ آپ کا نام خضر یا خضر ہے، دونوں تلفظ ہوتے ہیں، خضر۔ اب دو دریاؤں کا ملاپ ہوگا تو وہاں خضر ملے گا، ولی ملے گا، اگر نہ ملا تو آگے چلیں گے۔ تو دو دریا کیا ہیں؟ یہاں سے ابتدا کر رہا ہوں۔ اس پر میرے شیخ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے کہا، میں نے ان سے سنا ہے، علماء بیٹھے ہیں بڑے ہیں، میں اپنی کم علمی کا اظہار کرتا ہوں کہ کسی اور سے میں نہیں سن سکا یا نہیں پڑھ سکا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی اور کو علم نہیں ہوگا، ایسا نہیں، مگر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان کے علاوہ کسی اور سے نہیں سنا نہ پڑھا، میں نہیں سنا کہ دو دریا کیا تھے، کہ موسیٰ علیہ السلام ولی کی علامت بتا رہے ہیں کہ جہاں دو دریاؤں کا ملاپ ہوگا، جہاں دو دریاؤں کا سنگم ہوگا، جہاں دو دریا جمع ہوں گے وہاں خضر اور ولی ہوگا۔ تو آپ فرماتے ہیں دو دریاؤں سے مراد ایک دریائے طریقت چل رہا تھا، ایک دریائے شریعت چل رہا تھا، جہاں پر طریقت اور شریعت جمع ہو جائے وہاں پہ ولایت ہوتی۔ جہاں خالی شریعت ہو، جہاں خالی شریعت کا ظاہر ہو اور باطن صاف نہ ہو، من صاف نہ ہو، جہاں طریقت نہ ہو، جہاں تصوف نہ ہو،
جہاں صفائے قلب و باطن نہ ہو، جہاں من صاف نہ ہو، اندر کدورت ہو، اندر نفرت ہو، اندر بغض ہو، اندر اناد ہو، اندر تکبر ہو، اندر کینہ ہو، اندر چغلی ہو، اندر جال سازی ہو، دھوکہ بازی ہو، دوسرے کے بارے میں نفرت ہو، تنگ ذہنی ہو، تنگ نظری ہو، دوسرے کو سینے سے لگانا ہی گوارا نہ کیا جائے، اور جہاں فتوے ہوں تو لاکھ نمازیں پڑھتے رہیں، وہاں ولایت نہیں ہو سکتی۔ ولایت کے لیے من کا صاف ہونا ضروری ہے، ایک بات۔ اور جہاں یہ کہا جائے کہ طریقت ہی طریقت ہے اور شریعت کا ظاہر نہ ہو، شریعت کا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فرائض و واجبات، جہاں یہ پابندی ہی نہ ہو، جہاں اسوہ کاملہ ہی نہ، اس کی جھلک ہی نظر نہ آئے، تو کوئی ہوا میں بھی اڑتا رہے اور نماز نہ پڑھے اور کہے ہماری نمازیں مدینے میں ہوتی ہیں، ہماری نمازیں مدینے میں ہوتی ہیں، ہم عام لوگ نہیں ہیں، تو جہاں ہوا میں تو اڑتا پھرے مگر شریعت پر عمل نہ ہو، وہاں بھی ولایت نہیں ہوتی۔ وہ ولایت اتنی ہوتی ہے کہ وہ اگر شریعت ہوا میں پرواز کر رہا ہو تو حضور داتا صاحب کا جوتا بھی اسے اتار لیتا ہے۔ پھر اس سے زیادہ طریقت اور ولایت، میں جملہ کہنے لگا ہوں کہ اگر ہوا میں اڑنا، فضا میں لہرانا اور ہوا پر کنٹرول حاصل کرنا اور سمندر میں صفا بچھا کر، صف بچھا کر، مصلی بچھا کر سجدے کرنا، اگر ایسے اعمال بھی نظر آئیں تو ان سے زیادہ ولایت تو داتا صاحب کے جوتے کی ہے۔ جوتا اتار لیتا ہے، وہ پھر جادو ہی جادو ہے اور کچھ نہیں۔ تو جہاں شریعت اور طریقت دونوں جمع ہوں، جہاں عمل بھی ہو، پیار بھی ہو، جہاں عمل بھی ہو، اخلاص بھی ہو، جہاں ظاہر بھی ہو، من بھی پاک ہو۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب سنیں ذرا، میں ایک ذہن میں آ گیا تو میں یہ ان کا شعر ہے، عرض کر دیتا ہوں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، اے بندے نہ ستارے کی گردش، نہ بازی افلاک، یہ جو تیرے حالات اچھے نہیں ہیں، یا عالم اسلام کے حالات اچھے نہیں ہیں، یا ذلت آمیز زندگی ہے، یہ کوئی ستارے کی گردش نہیں ہے اور نہ بازی افلاک ہے۔ تو کہتا ہے شاید میرا ستارہ ہی گردش میں ہے، میرا مقدر ہی ایسا نہیں۔ نہ ستارے کی گردش، نہ بازی افلاک، خودی کی موت ہے تیرا زوال منصب و جاہ۔ تیرے جو منصب کو زوال آیا ہے، تیرے جو وقار کو زوال آیا ہے، تیری عزت اور آبرو کو جو زوال آیا ہے، تیرے عہدے کو جو زوال آیا ہے، یہ تیری خودی کی موت ہے، خودی کی موت ہے تیرا زوال منصب و جاہ۔ اب آگے سنیں، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، معذرت، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ خودی، نہ معرفت، نہ محبت، نہ نگاہ۔ خودی بھی نہیں تھی کہ ہر ہفتہ ہم نے ہاتھ پھیلا کے روٹی جمع کر کے پڑھنا تھا، ضمیر ختم ہو گیا ایک، اور معرفت بھی نہیں تھی، یعنی من کا سودا بھی نہیں تھا۔ یہ تو خانقاہ کی بات تھی۔ میں چلا گیا مدرسہ تو وہاں پہ دیکھا شاید وہاں سے کچھ مل جائے، تو نہ وہاں محبت تھی، نہ وہاں نگاہ تھی، فتویٰ ہی فتویٰ تھا۔ تو جب تک من میں محبت، من میں پیار، من میں اخلاص، دوسروں کے لیے ضرب پیدا نہیں ہوگا، یاد رکھ لیں کوئی عمل نفع نہیں دے۔ تو جہاں پہ ظاہر اور باطن دونوں جمع ہوں وہاں پہ ولایت چل پڑے۔ مچھلی ساتھ لے، کٹی ہوئی، بھنی ہوئی، سالن بنا ہوا ہے، کپڑے میں روٹی رکھی، اس میں مچھلی رکھی،
اس کو بند کیا، ہم پونا کہہ لیتے ہیں، رومال کہہ لیں، کپڑا کہہ لیں، یا برتن میں بند کیا، جو بھی ذریعہ بنایا، اس گلی ہوئی، جلی ہوئی، بھنی ہوئی، پکی ہوئی مچھلی کو ساتھ لیا، چل پڑے۔ چلتے 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 جب وہ مقام آیا، فلما بلغا مجمع بینہما، جب وہ مقام آیا جہاں پہ دو دریاؤں کا، دریائے طریقت کا اور دریائے شریعت کا جہاں پہ سنگم تھا، ملاپ تھا، جب وہ مقام آیا تو لازمی بات ہے وہاں پہ ولی تھا، وہاں پہ ولی تھا۔ بس وہاں مچھلی پہنچی، مردہ مچھلی زندہ ہو کے دریا میں چلی، مردہ مچھلی زندہ ہو کے دریا میں چلی گئی۔ اب یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں، ابھی خضر علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی، ان کے بارے میں مشہور ہے یا نہیں کہ وہ پانیوں کے بادشاہ ہیں؟ نہ خضر علیہ السلام نے مچھلی کو چھوا ہے، نہ خضر علیہ السلام نے مچھلی کو خطاب کر کے قم باذن اللہ کہا ہے کہ اے مردہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، یہ نہیں کہا، چھوا بھی نہیں، توجہ بھی نہیں کی۔ مچھلی ابھی اس فضا میں آئی ہے جس فضا میں ولی رہتا ہے۔ اور اگر خضر علیہ السلام پانی میں تھے، اگر پانی میں تھے تو پانی سے نسبت خضر کی ہو گئی، پانی کو نسبت خضر علیہ السلام سے ہو گئی، اور پانی سے نسبت باہر کی ہوا اور فضا کو ہو گئی۔ تو واسطے کتنے بن گئے؟ دو واسطے، ولی، پانی اور فضا۔ اور اگر خضر علیہ السلام باہر تھے تو پھر فضا کو نسبت تھی ولی سے، تو ولی نے چھوا نہیں، لہذا جس ماحول میں ولی رہتا ہے، ولی چھوے یا نہ چھوے، ولی دیکھے یا نہ دیکھے، ولی توجہ کرے یا نہ کرے، ولی قم باذن اللہ یا قم باذنی کہے یا نہ کہے، ولی کے ماحول کی حدود میں آنا ہی مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ اب یہاں سے سوال کا جواب مل گیا، جو قبر میں ہے ان کو کیا پتا؟ چلو جی آپ کی بات مان لیں، نہیں پتا، ٹھیک ہے، نہیں پتا، پتا ہے، ہمارا عقیدہ اور ہے، مگر چلو آرام فرما ہے، سو رہے ہیں، قبر میں ہیں، اور ایک سوال ہوتا ہے یار مردے نو کی پتا جڑا قبر چ پیا ہے، چلو نہیں پتا، قرآن کہتا ہے پتا ہو یا نہ ہو اس حد میں آ جاؤ مردہ دل زندہ ہو جاتے، ولی کا فیض ملتا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اصحاب کہف غار میں لیٹے ہوئے تھے، کتا دروازے پہ بیٹھا تھا، 309 سال سوئے رہے۔ ہر مفسر نے لکھا ہے کہ 6 ماہ بعد اصحاب کہف کی کروٹ بدلی جاتی تھی، قرآن پاک میں واقعہ ہے، مکمل بدلی جاتی۔ اب جب اصحاب کہف کی کروٹ بدلی جاتی، قرآن میں اللہ فرماتا ہے نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، ہم ان کو دائیں اور بائیں جانب بدلتے ہیں تاکہ وجود میں تھکاوٹ نہ آئے۔ تو ہر مفسر نے لکھا کہ ہر 6 ماہ بعد ان اصحاب کہف کی کروٹ دائیں اور اگلے 6 ماہ بعد بائیں اللہ پاک بدلتا تھا، مگر اس کے ساتھ ہر مفسر نے لکھا کہ جب اصحاب کہف کی کروٹ بدلی جاتی تھی، کتے کی کروٹ خود بخود بدلی جاتی تھی۔ دروازے پر اللہ بدلتا تھا ولیوں کی کروٹ، کتے کی کروٹ کون بدلتا تھا؟ ولی تو سوئے ہوئے تھے، آرام فرما تھے، گہری نیند میں تھے، موت کی حالت میں تھے، غار کے اندر تھے، مگر ولی سونے کے باوجود بھی فیض اور تعلق کا عالم یہ ہے کہ ادھر ولی کی کروٹ بدلتی، ادھر کتے کو فیض ملتا، کتے کی کروٹ بدلی جاتی۔ تو ولی سویا ہے یا جاگ رہا ہے، ولی آرام کر رہا ہے یا مزار میں ہے، اس کا توجہ کرنا ضروری نہیں ہے، اس کی بارگاہ میں آنے سے ہی فیض مل جاتا۔ اب پڑھ لیں قرآن پاک اور واقعہ پڑھ لیں اصحاب کہف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مچھلی زندہ ہو کے دریا میں چلی گئی،
موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ گئے. جب آگے بڑھ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا، اپنے غلام سے خادم سے کہا کہ کافی مشقت اٹھا لی، بڑا سفر کر لیا، کھانا دو، کھانا کھا. اس وقت حضرت یوشع بن نون نے کہا قال ارائیت اذ آوینا الی الصخرہ فانی نسیت الحوت، جب آپ نے فلاں جگہ پہ پتھر پہ سر رکھ کے آرام کیا تھا نا تو حضور میں بھول گیا تھا مچھلی زندہ ہو کے دریا میں چلی گئی تھی. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، بڑے عجیب طریقے سے زندہ ہو کے دریا میں راستہ بنا کے چلی گئی. دریا میں راستہ، اب اس پر ایک جملہ آیا ہے، بعد میں کہتا ہوں، وہ بعد میں کہتا ہوں. جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ جملہ سنا یوشع بن نون سے کہ مچھلی زندہ ہو کر بڑے عجیب طریقے سے سرنگ بنا کے راستہ بنا کے دریا میں چلی گئی، جب یہ جملہ سنا تو فوری جملہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ذالک ما کنا نبغی، اے یوشع، جس جگہ پر مردہ مچھلی زندہ ہو گئی وہی تو مقام تھا جس کی تلاش میں نکلے. جہاں ولی ہو وہاں مردہ وجود بھی زندہ ہوتے ہیں اور مردہ دل بھی زندہ ہوتے ہیں. اس کو اب یوشع بن نون نے کہا کہ حضور میں نے مچھلی کو دیکھا، مچھلی کو زندہ ہو کے چلی گئی. اب جملہ سنیے گا کہ وما انسانیہ الا الشیطان، میں نے آپ کو بتانا تھا مگر آپ کو بتانا مجھے شیطان نے بھلا دیا. قرآن ہے، مجھے شیطان نے جا رہا ہے نبی. اور حضرت یوشع بن نون کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ بھی نبی تھے. اور بعد ازاں جو ملک کنان فتح ہوا وہ حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں فتح ہوا تھا. دو نبی ہیں. اصل میں ملاقات موسیٰ علیہ السلام نے کرنی ہے، جا رہا ہے نبی، اور ملنے کس کو جا رہا ہے؟ ولی کو. اذان ہو گئے. بیٹھے رہے 2 منٹ. خیریت ہے؟ تشریف رکھے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحب زادہ پیر صاحب الرحمن صاحب زیب سجادہ آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف راولپنڈی. آپ تشریف لائے، رونق بخشی. ہم ان کو اپنی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے، وہ سب احباب کی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے وقت نکالا اور تشریف لائے. میں عرض کر رہا تھا کہ مچھلی
زندہ ہو کے دریا میں چلی گئی، اور ولی کی ملاقات کے لیے دو برگزیدہ ہستیاں نبی جا رہے، ملاقات موسیٰ علیہ السلام نے کرنی ہے، سفر موسیٰ علیہ السلام نے کرنا ہے، اور کس کی ملاقات تھی؟ ولی سے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں فتویٰ نبوت کا، مختار نبوت کا بھی ہے، بعض نے کہا ہے، مگر مختار فتویٰ ولایت کا ہے۔ سفر ولی کی طرف تھا۔ اب حضرت یوشع بن نون کہہ رہے ہیں، قرآن پاک پہ اللہ نے تصدیق فرما دی اور ان کا جملہ درج کر دیا کہ وما انسانیہ الا الشیطان، حضور میں نے دیکھا کہ زندہ ہو کے چلی گئی، میں نے آپ کو بتانا تھا مگر یہ بتانا مجھے شیطان نے بھلا دیا تھا۔ تو قرآن پاک سے پتہ چلا کہ جو ولی کی بارگاہ کی طرف جانے سے روکے، جملہ مکمل کر لیں، میں نہیں کہتا، وہ رحمانی سوچ کا حامل نہیں ہے، وہ رحمان کی سوچ کا حامل نہیں ہے، وہ شیطان کی سوچ کا حامل ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ملنے جا رہے تھے، ملاقات کے لیے جا رہے تھے، مجھے شیطان نے بھلا دیا، آپ کو بتا تھا۔ جب واپس پلٹے فارتد علی آثارہما قصصا، جب اپنے قدموں کے نشانوں پہ واپس پلٹے تو فوجدا عبدا من عبادنا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے بندوں میں سے بندہ خاص کو پا لیا۔ صرف بندہ نہیں تھا، ہمارا بندہ تھا۔ عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، بندہ اور شے ہے، اس کا بندہ اور شے ہے۔ ای سراپا انتظار، جو صرف بندہ ہے وہ ہر وقت مولا کے انتظار میں رہتا ہے کہ کیا کروں جس سے مولا راضی ہو جائے، اور وہ منتظر جو اس کا بندہ ہوتا ہے اس کے انتظار میں مولا رہتا ہے کہ بندے تو بول، تو جو چاہتا ہے میں کر دیتا ہوں، جو چاہتا ہے کر دیتا ہوں۔ تو صرف بندہ اس کا انتظار کرتا ہے، جو بندہ خاص اس کا بندہ ہوتا ہے اس کا مولا انتظار کرتا ہے۔ تو کہا عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے بندہ ایک خاص کو پا لیا۔ اور بندہ، جملے میرے یاد رکھیے گا، میں اینڈ پہ پیغام دوں گا۔ بندہ خاص کا عالم یہ تھا کہ وہ بندہ خاص تھا، اور اس وقت کی سب سے عظیم ہستیاں انبیاء اس کی طرف رجوع کر رہے تھے ملاقات کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، رشد کے لیے، اور علم لدنی میں سے کچھ لینے کے لیے انبیاء اس کی طرف رجوع کر رہے تھے۔ تو دوسری علامت بندہ خاص کی ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑا چودھری کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا معتبر کیوں نہ ہو، اپنی ہدایت کے لیے وہ بندہ مر جائے خلائق ہوتا ہے، دنیا اس کی طرف رجوع کرتی۔ آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے اس کو اپنی خاص بارگاہ سے رحمت عطا فرمائی تھی۔ تو جو سراپا رحمت ہو وہی وقت کا حضر ہوتا ہے، ہر بندہ نہیں ہوتا۔ جہاں رحمت نہیں ہے، یہاں اس مقام پر اللہ نے اسے اپنا بندہ نہیں کہا۔ جو ہر ایک کو سینے سے لگائے، ہر ایک کے لیے دل وسیع کرے، ہر ایک کے لیے ظرف وسیع کرے، ہر ایک کے لیے دسترخوان کشادہ کرے۔ کوئی اسے گالی بھی دے تو گالی کا جواب گالی سے نہ دے، پیار سے دے، اخلاق سے دے، وہ وقت کا خضر ہوتا ہے۔ تو پھر کہا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور اس کو ہم نے اپنی خاص بارگاہ سے علم کی خیرات عطا فرمائی تھی، علم لدنی۔ تو علم کی دنیا میں جو مرجع خلائق ہو، علم کی دنیا میں جو مرجع، اور اس وقت، اس صدی میں، اس وقت میں دنیا کا کوئی مسئلہ کیوں نہ ہو اس کی وہ رہنمائی کرے، وہ وقت کا حضر ہوتا، وہ وقت کا حضر۔ تو تین علامات یہاں بیان کر دیں اللہ پاک نے۔ ایک بندہ خاص،
دوست کو رحمت خاص عطا فرمائی، اور تیسرا علم خاص عطا، علم لدنی۔ ملاقات ہو گئی، جب ملاقات ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ مما علمت رشدا، جو اللہ پاک نے تجھے علم عطا فرمایا ہے اس میں سے کچھ میں بھی آبزرو کروں۔ آپ نے کہا نہیں رہ سکتے، آپ نے صبر نہیں کرنا، جو کچھ میں دیکھوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، صبر کروں گا۔ آپ نے کہا جب تک میں خود وضاحت نہ کر دوں۔ خضر علیہ السلام نے کہا سوال نہیں کرنا۔ تو یہاں سے جو بات ہمارے لیے سمجھ میں آئی کہ ولی کی بارگاہ میں بیٹھو، اگر کچھ پانا چاہتے ہو تو زیادہ سوال نہ کرو۔ ولی کو پتہ ہوتا ہے، وہ دل کی خبروں اور اندر کے حالات کو جانتا ہے۔ چل پڑے، سفر شروع ہو گیا۔ جب سفر شروع ہو گیا تو کشتی میں سوار ہوئے۔ فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینہ خرقھا، سوار ہو گئے۔ جب سوار ہوئے اس بچے نے عزت کی، احترام کیا، بٹھایا، تو جب کشتی پانی میں چلی تو خضر علیہ السلام نے کشتی کا تختہ توڑ دیا۔ اب جملہ سنیے گا، جب تختہ توڑا، پھٹا توڑ دیا تو موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں قال اخرقتها لتغرق اہلها، اے خضر تو نے کشتی توڑ دی تاکہ وہ اپنی سواریوں کو جو کشتی میں سوار ہیں اس کے اہل ان کو ڈبو دے، غرق کر دے۔ یہ جو جملہ نبی کا ہے یہ بتا رہا ہے کہ ایک تو کشتی پانی میں تھی اور دوسرا کم از کم اتنی ٹوٹ گئی تھی کہ ڈبونے کے لیے کافی تھی، ڈبونے کے لیے۔ تبھی تو نبی نے کہا نا کہ آپ نے اس لیے توڑ دی تاکہ وہ کشتی والی جو سواریاں ان کو غرق کر دے۔ آپ نے اچھا کام نہیں کیا۔ پھر بھی کشتی کنارے لگی، ٹوٹی ہو کر بھی کشتی کنارے لگی، اور موسیٰ علیہ السلام کشتی توڑنے کے حق میں ہی نہیں تھے، حق میں ہی نہیں تھے۔ تو ڈبو دینے والی کشتی ٹوٹنے کے باوجود اگر کنارے لگی تو وجہ کیا تھی؟ ولی سوار تھا۔ آپ کہیں نبی کی بھی برکت تھی، کوئی شک نہیں، مگر نبی تو توڑنے کے حق میں ہی نہیں تھا۔ نبی تو کشتی توڑنے کے حق میں ہی نہیں تھا۔ اصل میں عظمت و شان ولی بتائی جا رہی ہے۔ پار لگی، پھر آگے چلے۔ حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، آگے بچے کھیل رہے تھے، خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو اٹھایا، مار دیا، قتل کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اقتلت نفسا ذکیۃ بغیر نفس، آپ نے نہ حق کسی جان کے بدلے، نہ حق معصوم بچے کو، قتلت نفسا ذکیۃ، پاک بچے کو، معصوم بچے کو قتل کر دیا۔ اس کا مطلب بچہ ابھی بالغ نہیں ہوا تھا، جو کہا نا نفسا ذکیۃ، پاک بچہ ابھی گناہوں میں مبتلا نہیں ہوا تھا، بالغ نہیں ہوا تھا، آپ نے قتل کر دیا۔ آپ نے اچھا کام نہیں کیا۔ تیسرا واقعہ آیا، دیوار گر رہی ہے، فانطلقا حتی اذا آتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما، دیوار گر رہی ہے، فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ، بستی والوں نے پیسے، کھانا نہیں پوچھا، مزدوری نہیں پوچھی، پانی نہیں پوچھا، کھانا نہیں پوچھا، تھکے ہوئے تھے، دیوار گر رہی تھی، گری نہیں تھی، یرید ان ینقض، گرنے والی تھی، گری نہیں تھی، اس کو گرایا اور تعمیر کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ چاہتے لاتخذت علیہ اجرا، آپ چاہتے تو مزدوری لے لیتے، کھانا تو کھا لیتے۔ انہوں نے پوچھا ہی نہیں، مہمان نوازی نہیں، اتنے بے جید لوگ ہیں، مہمان نوازی نہیں کی۔ جب 3 واقعات ہو گئے تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں تعبیر بتا دیتا ہوں تینوں کی، لیکن اس کے بعد اب ہم جدا ہیں، اس کے بعد اب ہم جدا ہیں، تینوں کی تعبیر بتا دیتا ہوں۔ تو کہا اما السفینہ، جو کشتی تھی، فکانت لمساکین یعملون فی البحر، کشتی مسکین بچوں کی تھی، وہ مزدور بچہ تھا،
سمندر میں مزدوری کرتا تھا دریا میں. فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا میں نے ارادہ کیا کہ کشتی توڑ دوں. غور کیجئے گا, میں نے, ٹھیک ہے, توڑی تھی, میں نے ارادہ کیا کہ کشتی توڑ دوں. اور وجہ کیا تھی؟ کہا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا اس کے پیچھے بادشاہ آ رہا ہے, جس بھی اچھی کشتی کو دیکھتا ہے لوٹ لیتا ہے. میں نے اس لیے توڑ دی کہ انہوں نے عزت کی ہے, مزدوری بھی نہیں لی, کرایہ بھی نہیں لیا, عزت کی, ادب کیا, احترام کیا. تو میں نے کہا کہ ٹوٹی کشتی بادشاہ دیکھے گا, چھوڑ کے چلا جائے گا اور بچے کی مزدوری چلتی رہے. پہلی بات تو یہ بادشاہ آیا نہیں تھا, ابھی اس نے آنا تھا. گھنٹے بعد آتا, 2 گھنٹے بعد آتا, 1 دن بعد آتا, ہفتے بعد آتا, 4 دن بعد آتا, جتنی بھی مدت کے بعد آتا. جو آنے والا واقعہ تھا وہ ولی کو بتایا کس نے تھا؟ علم غیب نے بتایا تھا. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا جو اللہ کی خاص بارگاہ سے علم لدنی عطا ہوا وہ تھا. اب اس کی تعبیر میں ایک بات نہیں, چونکہ مجلس اولیاء ہے, نسبت اولیاء ہے, اور صاحبزادگان بھی بیٹھے ہوئے ہیں, گدی نشینان وہ بھی تشریف فرما ہے. اس کی ایک تعبیر میں اور عرض کر دیتا ہوں. بادشاہ کون تھا, بچہ کون تھا, کشتی کیا تھی اور مزدوری کیا تھی؟ بادشاہ شیطان تھا. کشتی سے مراد یہ بدن تھا, بچے سے مراد دل تھا, اور مزدوری سے مراد اللہ کی یاد تھی. اللہ کی اٹے کٹے وجودوں پر شیطان کا قبضہ ہوتا. وجود کو شکستہ کر دیا, وجود کو خستہ کر دیا تاکہ شیطان قبضہ نہ کر سکے, اور جو اللہ کی یاد کی مزدوری ہے وہ جاری رہے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر اے نگاہ آئینہ صاحب. جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ, جتن دا مل کوڈی پہندا ہارن دا مل ہیرا. کبھی بلبلوں کی نوا میں تو, کبھی شاخ گل کی ادا میں تو, کبھی ٹوٹے دل کی صدا میں تو, ہے یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو, اللہ جل جلالہ. وہ ٹوٹے دلوں میں رہتا ہے. اس نے کہا کہ بدن شکستہ کر دوں ولی نے تاکہ شیطان قبضہ نہ کر سکے اور اللہ کی یاد جاری رہے. تو ولی نے رہنمائی کی یا نہیں کی؟ آگے چلیں. دوسرا مقام آیا, وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ جو بچہ تھا اس کے ماں باپ مومن تھے, اس کے ماں باپ مومن تھے. فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ہم ڈرے کہ بچہ بڑا ہو کر ماں باپ کو کافر نہ کر دے. اس کی محبت کی وجہ سے, اس کے رشتے کی وجہ سے, اپنے خون کی وجہ سے, کہ بچہ تو گناہ میں مبتلا ہو ہی جاتا, کفر کی طرف جاتا, برائی کی طرف جاتا جب بڑا ہوتا. اس کی محبت کی وجہ سے ماں باپ بھی کفر و طغیان, کفر میں گر نہ جائے, بچے کو مار دیا اور کہا فَأَرَدْنَا ہم نے ارادہ کیا. پہلے کہا تھا فَأَرَدْتُ میں نے ارادہ کیا کشتی توڑ دوں. اس مقام پر آئے تو کہا ہم نے ارادہ کیا ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاۃ واقرب رحما, پاک بچہ دے دے اس کے بدلے میں. اب بچہ بڑا ہوتا, جوان ہوتا, 2 سال گزرتے, 4 سال گزرتے, 8 سال گزرتے, 6 سال گزرتے, بلوغت کی عمر کو آتا, پھر اس پہ احکام شریعت لاگو ہوتے, پھر وہ نافرمان ہوتا, پھر وہ گناہ کی طرف جاتا, پھر اس کے ماں باپ اسے سمجھاتے, اور بالآخر سمجھا کر اگر بچہ نہ سمجھتا تو ماں باپ بھی بچے کے پیچھے گمراہ ہوتے. یہ جو 5 سال, 6 سال, 7 سال, 8 سال یا جتنا بھی عرصہ تھا, یہ آنے والا وقت خضر علیہ السلام کو کس نے بتایا؟ یہ علم لدنی اور علم غیب نے بتایا. نگاہ ولی دیکھ رہی تھی, نگاہ ولی
دیکھ رہی تھی. اب یہ ماں باپ کون تھے اور بچہ کون تھا؟ جو بچے کو مارا، بچے سے مراد نفس امارہ ہے، ماں سے مراد روح ہے اور باپ سے مراد دل ہے. ابھی معصوم تھا، نفس امارہ اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ گناہ کی طرف ابھار سکتا. اور یاد رکھ لیں، ایک وقت میں ایک ہی نفس زندہ رہ سکتا ہے، یا نفس امارہ اچھا برا نفس، یا نفس محمودہ اچھا نفس. یہ نہیں ہو سکتا کہ برا نفس بھی ہو اور اچھا نفس بھی ہو. اگر دل کو، اگر روح کو بچانا تھا تو نفس امارہ کو قابو میں لانا تھا، مارنا تھا. آپ کو مثال دیتا ہوں، بنی اسرائیل کے دور میں چچا قتل ہو گیا، بھتیجے نے قتل کر دیا. سورہ البقرہ تفصیلی واقعہ ہے. قاتل مبہم تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا. لوگ آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ اے موسیٰ، آپ روزانہ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہو، ہم کلام ہوتے ہو، تو اتنا ہی پتہ کروا دو کہ اس کا قاتل کون. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کر دی. اللہ پاک نے فرمایا کہ انہیں کو گائے ذبح کریں، اور گائے ذبح کر کے اضربہ ببعضھا، اس کا ایک ٹکڑا لے کے گوشت کا، بعض گوشت کا، اس کو مارو، مردہ زندہ ہو کے خود بتا دے گا میرا قاتل کون. واقعہ ہے. اب ایک سوال ہے، ایک بندہ مر چکا ہے، ایک بندہ مر چکا ہے، اس کو زندہ کرنے کے لیے زندہ جان ماری جا رہی ہے. ایک بندہ پہلے مر چکا ہے، اسے زندہ کرنا ہے تو ایک زندہ جان کو ذبح کیا جا رہا ہے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ گائے شرک کا استعارہ بن چکی تھی. وہ اس کی پوجا کرتے تھے اور گائے کو ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے. جب تک شرک کرنے والا استعارہ زندہ تھا، اچھے اعمال کرنے والا بندہ مرا ہوا تھا. گائے سے ذبح کرو تاکہ وہ زندہ ہو سکے، تاکہ وہ زندہ ہو سکے. تو نفس امارہ کو مار دیا، اس کو قابو میں رکھا تاکہ ماں اور باپ، روح اور دل اس کی گمراہی کی وجہ سے گمراہ نہ ہو جائیں اور ان پہ نفس امارہ کا اثر نہ ہو، ان پہ نفس امارہ کا اثر نہ ہو. آگے دیوار گر رہی تھی. جب دیوار پر آئے تو قَوَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، یہ دو یتیم بچوں کی دیوار تھی شہر میں. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور دیوار کے نیچے خزانہ تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک تھا. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، تیرے رب نے ارادہ کیا کہ یہ بچے جوان ہو جائیں اور خود اپنا خزانہ نکالنے کی پوزیشن میں ہو جائیں. اس وقت تک دیوار تعمیر کر. دیوار اب تہ زمین، نیچے زمین کی تہ میں، دیوار کے نیچے جو خزانہ پڑا ہوا تھا، ننگا تو ہوا ہی نہیں تھا. وہ خضر کو کس نے بتایا؟ وہی نگاہ علم لدنی کی جو اللہ پاک نے عطا فرمائی، ولی کو بتایا. اب جب یہ بات کر دی، اب سنیں ذرا، 3 مقامات آئے. پہلے کشتی توڑی، کس نے توڑی تھی؟ بولے کس نے توڑی تھی؟ خضر علیہ السلام. ٹھیک ہے. دوبارہ بچہ مارا، کس نے مارا تھا؟ خضر علیہ السلام نے. تیسری بار دیوار تعمیر کی، کس نے کی تھی؟ تینوں کام خضر علیہ السلام نے کیے. مگر جب کشتی توڑی تو کفارت ان عیبہا، میں نے ارادہ کیا کہ کشتی توڑ دوں. بات سمجھ میں آ گئی. جب بچے کو مارا تو کفارت نہ یبدلہما، ہم نے ارادہ کیا کہ بچہ بدل دے. تو خضر علیہ السلام کے ساتھ ہم کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام تو اس حق میں ہی نہیں تھے کہ بچہ مارا جائے، تو ہم کون تھا؟ اور جب آگے دیوار تعمیر کی، تیسرے مقام پر کہ ارادہ ربک، تیرے رب نے ارادہ کیا. تو دیوار تو خضر نے تعمیر کی تھی، تو تیرے رب نے ارادہ کیا تعمیر کر دیں. تو پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ عمل ولی کا تھا.
دیوار ولی نے تعمیر کی، گارا ولی نے بنایا، اینٹیں ولی نے لگائیں، تعمیر ولی نے کی۔ یہ فعل اور عمل کس کا تھا؟ ولی کا، مگر کا ارادہ رب کا نہیں، یہ تیرے رب کا ارادہ تھا۔ تو مطلب ولی کا فعل خدا ثابت ہوا، ولی کا فعل ولی کا عمل خدا ثابت ہوا۔ تو جب ولی کا عمل خدا بن سکتا ہے تو ولی کا ذکر خدا کیوں نہیں بنتا؟ ولی کا ذکر خدا کیوں نہیں بنتا؟ اب میں اس کو یہ بات کر کے ختم کرتا ہوں، وہ یہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جو کہا میں نے توڑی، پھر کہا ہم نے مارا، پھر کہا تیرے رب نے تعمیر کی، ارادہ کیا، وجہ کیا تھی سن لیں۔ ولی کی زندگی میں 3 مقامات آتے ہیں اللہ کی بارگاہ کے سفر میں۔ پہلے مقام کو کہتے ہیں مقام تفریقہ، ولی خود کو رب سے جدا پاتا ہے۔ دوسرے مقام کو کہتے ہیں مقام جمع، ولی خود کو اللہ میں فنا کرتا ہے مگر اپنی ذات کا شعور رہتا ہے۔ اور تیسرے مقام کو کہتے ہیں مقام جب اور جمع، اتنا فنا ہوتا ہے کہ اپنی ذات کا احساس بھی نہیں رہتا۔ جب خضر علیہ السلام نے سفر کا آغاز کیا اللہ کی بارگاہ کی طرف قربت کے لیے، مقامات طے کرنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں فنائیت کے لیے، جب پہلے مقام پر پہلا قدم اٹھایا تھا تو خضر اور خدا دونوں جدا تھے، دونوں الگ تھے، لہذا پہلا سفر کیا تو کہا میں نے ارادہ کیا کہ یہ کام کروں۔ سفر طے کیا محنت کے ذریعے، مجاہدہ کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے، مشقت کے ذریعے، راتوں کو جاگنے کے ذریعے، اللہ کو منانے کے ذریعے، گڑ گڑا کر، رو کر، آہو بکا کے ذریعے، جب محنت، مشقت اور مجاہدہ سے خضر علیہ السلام نے پہلا مقام طے کر دیا اور مقام جمع پر آئے تو مارا خضر علیہ السلام نہیں تھا مگر خود کو اللہ کی ذات میں اتنا فنا کر چکے تھے، کہا نہیں ہم نے مارا، ہم نے مارا، مگر چونکہ دوسرا مقام تھا، ذات فنا ہو چکی تھی، شعور ذات باقی تھا، اپنے ہونے کا احساس باقی تھا، اپنی خودی کا احساس باقی تھا، اپنی ذات اور وجود کے پتے کا احساس باقی تھا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام دور پہاڑ پہ گئے، 30 دن اور 30 راتیں لگائیں، جب 30 دن اور 30 راتیں لگا لیں اللہ پاک نے کلام فرمایا، جب کلام فرمایا تو کلام کی لذت کانوں میں آئی، جب کلام کی حلاوت آئی تو دل نے سوچا دل میں کہ جس کے کلام کے سرور کا یہ عالم ہے اس کے دیدار کا عالم کیا ہو۔ تو سوال کر دیا رب ارنی انظر الیک، مولا مجھے اپنا آپ دکھا تاکہ میں تجھے تک سکوں۔ جب یہ کہا رب ارنی، ذات فنا ہو چکی تھی، افعال فنا ہو چکے تھے، صفات فنا ہو چکی تھی، اسماء فنا ہو چکے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ذات 30 دن اور 30 راتوں کے مجاہدے کے بعد اللہ کی ذات میں فنا ہو چکی تھی، احساس باقی رہ گیا تھا، اسی لیے سوال کر دیا مولا مجھے اپنا آپ دکھا۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ نہیں، ابھی میں اور تو کا چکر ہے، ابھی میں اور تو کا چکر ہے، مجھے دیکھنا ہے تو میری نگاہ سے دیکھ، مجھے فانی نہیں دیکھ سکتا، میں باقی ہوں۔ پھر 10 دن اور لگوائے موسیٰ علیہ السلام کو، 10 دن خواجہ غلام فرید نے کہا تھا یہ میں ویکھاں او ویکھے نہیں، جے میں ویکھاں تے او ویکھے نہیں، جے میں نہ ویکھاں تے او ویکھے۔ ایسے لیکھ میرے قد تھی سن کہ سونا بچ ویکھن دے ویکھے۔ ارے یار تے تیرے اندر واسطہ تینو ایویں پیر بھلیکھے، یار فریدہ بوے یار دے مریے، سونا ویکھے یا نہ ویکھے۔
کس بات کا، صلہ کس بات کا؟ علامہ اقبال نے کہا تھا شوخی سی ہے سوال مقرر میں اے کلیم، 9 بار سوال کیا تھا نا تکرار کے ساتھ، شوخی سی، بے ادبی سی اللہ کی بارگاہ میں، شوخی سی ہے سوال مقرر میں اے کلیم، شرط رضا یہ ہے کہ تقاضا بھی چھوڑ دے۔ اور واحد اے بحث کرنے والے، اے خطاب فرمانے والے، اے تقریر کرنے والے، عشق مصطفیٰ پر، ادب مصطفیٰ پر، غلامی مصطفیٰ پر، تعلق مصطفیٰ پر، حضور کے نور پر، حضور کے بشریت پر، اے ربیع الاول کے پورے ماہ میں زور و شور کے ساتھ اور ماہ محرم الحرام میں اہل بیت اطہار کی محبت پر، اے واعظ خطاب کرنے والے، اے واعظ کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد، ارے دنیا بھی چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے، جنت چھوڑ اگر رب کو پانا ہے تو، ہم پیسہ نہیں چھوڑتے۔ خواجہ غلام فرید نے کہا تھا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، مولا تیری جنت دا تو مان کرے نہ ہے، تیری جنت مول نہ بڑھ، جنت کا لالچ نہ دے، جنت کی مولا نہروں کا لالچ نہ دے، جنت کی حوروں کا لالچ نہ دے، جنت کے غلمان کا لالچ، ہم غلمان کے سودے باز ہی نہیں ہیں، سوداگر ہی نہیں ہیں، مولا جنت کی نعمتوں کا لالچ نہ دے، اتنا بتا تیرا محبوب جنت میں ہے کہ نہیں؟ تیری جنت دا تو مان کرے نہ ہے، تیری جنت مول نہ برسوں، اگر محبوب نہیں ہم نے تیری جنت کو کرنا کیا؟ اور تیری دوزخ دے تو ڈراوے دینا ہے، تیری دوزخ مول نہ سرسوں، تیری دوزخ کی کیا مجال کہ عاشقان مصطفیٰ کو جلا، تیری دوزخ دے تو ڈراوے دینا ہے، تیری دوزخ مول نہ سرسوں، شالا اے جنت دوزخ قائم روی، اسا دامن یاد نہ پھڑسوں، یار فرید کے کرم چکیتا نہ ایتھے اڑسوں نہ اوتھے اڑسوں۔ واعظ کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد، دنیا بھی چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے، اور فرحان بھائی سودا گری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، سودا گری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے، جزا کی تمنا۔ بابا بلے شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے عرض کی مولا جے میں تینوں اندر ویکھا پھر مقید جانا، میں محدود ہوں تو لامحدود ہے، جے میں تینوں اندر ویکھا پھر مقید جانا، اور جے میں تینوں باہر ڈھونڈا میرے اندر کون سمانا، سب کچھ تو ہے تو سب وچ تو ہے، تینوں سب تو پاک پچھانا، میں بھی تو ہے تے تو بھی تو ہے، ایتھے بلا کون نہ مانا، بلا کون؟ تو دوسرے مقام پر ذات فنا ہو گئی تھی، احساس رہ گیا تھا، جب اگلا مقام طے کیا تو جب تیسرا مقام آیا ذات بھی فنا ہو چکی تھی، شعور ذات بھی فنا ہو چکا تھا، اپنے ہونے کا احساس بھی فنا ہو چکا تھا، جب یہ مقام آیا تو تعمیر تو ولی نے کی تھی، ارادہ ولی نے کیا تھا، مگر کہا نہیں ولی نے نہیں، وہ تو رب نے کیا تھا، اور یہ بات کر کے کہا اے موسیٰ سن، یہ جو میں نے جتنا کام کیا، کشتی توڑی، بچے کو مارا، دیوار تعمیر کی، جتنا کام کیا، رحمتم من ربک، یہ تیرے رب کی رحمت تھی، ما فعلتہ عن امری، میں نے کچھ نہیں کیا، ما فعلتہ عن امری، میرا کوئی فیصلہ نہیں تھا، کوئی ارادہ نہیں تھا، میں نے کچھ نہیں کیا، جو ہوا یہ تیرے رب کی رحمت تھی۔ یہاں خضر علیہ السلام نے عقیدہ بھی سمجھا دیا، یہ نہیں کہا جو کچھ میں نے کیا یہ میرے رب کی رحمت تھی، کیونکہ نبی سامنے کھڑا ہے، اور ایمان بنتا ہی تب ہے جب رب کو نبی کا رب مان کر مانا، تو کہہ دیا تیرے رب نے،
اس وقت نسبت اپنی طرف نہیں کی، عقیدہ سمجھا دیا کہ رحمت من رب، یہ تیرے رب کی رحمت تھی موسیٰ، کیونکہ نبوت و رسالت آپ کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور نبی پر ایمان لانا ایمان ہے۔ بتا دیا ما فعلتہ عن امری، میرا کوئی اس میں کمال نہیں تھا، میں نے نہیں کیا۔ اب آخری حصہ وہ یہ کہ یہ خضر علیہ السلام جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں واقعہ سنایا اور بتایا کہ بچے کو بھی مارا تو نگاہ ولی دیکھ رہی تھی، دیوار تعمیر کی تو نگاہ ولی دیکھ رہی تھی، کشتی توڑی تو نگاہ ولی، یہ ولی ہے بنی اسرائیل کا۔ اور یاد رکھ لو اللہ کی شان نبی ہوتا ہے، للہ المثل الاعلی، سب سے اعلیٰ مثال اللہ کی کے لیے اور سب سے اعلیٰ شان اللہ کے لیے، اللہ کی شان کو ثابت کرنے والا نبی ہوتا اور نبی کی شان کو ثابت کرنے والا ولی ہوتا، نبی کی شان کو ثابت کرنے والا ولی ہوتا ہے۔ لہذا یاد رکھ لے جیسا نبی ہو ویسا ولی ملتا ہے، جو مقام، جو مرتبہ، جو عظمت نبی کی ہو ولی اس کے مطابق ملتا ہے۔ ارے پوری تاریخ انبیاء میں دوسرا مصطفیٰ کوئی نہیں، اور پوری تاریخ اولیاء میں مصطفیٰ کے ولیوں جیسا کوئی ولی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے پھر دوسرا غوث کوئی نہیں، اور امامت ولایت کی طرف آ جائے تو پھر دوسرا علی کوئی نہیں، دوسرا مولا کوئی نہیں۔ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب کائنات میں قیامت تک کے لیے اس کو ولایت ملے گی، دو موریں لگیں گی، دو موریں لگیں گی۔ ایک مور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی لگائیں گے، جب مکمل فائل کا پروسیس مکمل ہو جائے گا اتمی مور مولا کائنات لگائیں گے۔ جس ولی کے کندھوں پر غوث کا قدم نہ ہو وہ بھی ولی نہیں ہے، اور جس کی فائل پر علی کی مور نہ ہو وہ بھی ولی نہیں۔ حضرت خواجہ سلیمان شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے مرید جا رہے تھے سفر میں، تو مریدین نے بحث شروع کر دی کہ ہر ولی کی گردن پر غوث کا قدم ہے، مگر جو ہمارے شیخ ہیں ان کا اپنا مقام ہے، ان کی گردن پر نہیں ہے۔ اب یہ بھی مرید اپنا حق سمجھ لیتے ہیں بھی ہم تعریف کریں گے تو بابا جی ولی بنیں گے، ہم ولایت کے پیمانے بھی اپنی مرضی سے مقرر کرتے ہیں۔ جب چلے گئے، جب وہاں پہ کچھ نہیں ہوا، بھائی ادھر دیکھو، جب چلے گئے تو حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے چہرہ پھیر لیا، دوبارہ سامنے عرض کیا تو گستاخی ہو گئی، معافی چاہتے۔ آپ نے فرمایا تم تو مجھے ولی نہیں مانتے، تم تو مجھے ان کا دور نہیں دوروں سفر کر کے آئے بیٹھے ہیں، ولی ماننے آتے آئے بیٹھے ہیں نا، مانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب بحث کر رہے تھے کہ میری گردن پہ غوث کا قدم نہیں، تو جس کی گردن پہ غوث کا قدم نہ ہو وہ تو ولی بن نہیں سکتا، تو تم تو یہ کہہ رہے تھے، اس کا مطلب تمہاری نظر میں تو ولی ہی نہیں۔ تو جس کی گردن پر غوث قدمی ہی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ تو جب تک ولی قدم نہ مان لے ولی نہیں بن سکتا۔ آپ شیخ سنان کا واقعہ پڑھ لیں، اور جب تک ولایت مولا علی نہ مان لی جائے اس وقت تک بھی ولایت، کوئی بندہ ولی ہونے کا دعویٰ کرے اور مولا کائنات کی ولایت کو نہ مانے، اس سے بڑا جھوٹا کوئی۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ خضر ایک ہی نہیں ہے، خضر ہر دور میں آتا،
اور امت مصطفیٰ کا خضر جو ولایت تقسیم کرتا وہ حضور غوث پاک ہے۔ آپ کی تربیت حضور غوث پاک خود فرماتے ہیں، عراق کے کھنڈرات میں میری 3 سال تربیت حضور غوث پاک نے، فرماتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام نے کی۔ جب 3 سال مکمل ہو گئے، فیض منتقل کر دیا، آپ منبر پہ بیٹھے تو سامنے سے خضر علیہ السلام گزرے، جب سامنے سے گزرے تو اپنا خطاب روک دیا حضور غوث پاک نے، اپنا خطبہ روک دیا اور خضر علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا، یا خضر بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل کے خضر، کف رک جا، واسمع کلام خضر امت محمد، اور امت محمد کے خضر کا کلام سن کے جا۔ پہلے تربیت کی تھی غوث پاک کی، بعد میں حضرت خضر علیہ السلام حضور غوث پاک کا لیکچر سننے آیا، بیٹھا کرتے۔ لہذا عزیزان محترم، چونکہ آقا علیہ السلام کی اپنی شان ہے، اور جس طرح حضور ممتاز ہیں اسی طرح آقا علیہ السلام کے اولیاء بھی، لہذا سانو تخت ہزارے دی لوڑ نہیں ہو رابطہ شہر بمبور دے نال، اسی اپنی بال کے سیکنے ہاں، سانو کی لگے کسے اور دے نال، اسی اپنی بال کے سیکنے ہاں، سانو کی لگے کسے اور دے نال۔ ارے رانجھا ملے تے او دے میں قدم چوما، میری دوستی نہیں کہہ دو چور دے نال، لکھاں ٹلیاں بن کے آئے جوگی، ملیا کوئی نہ رانجے دی ٹور دے نال، او گڑیا چاڑا سگان چاون ہوئے رابطہ جنہاں دا ڈور دے نال، اور انہوں میشر دا بوٹیا خوف نہیں جدی گور ہوئے مرشد دی گور۔ چھیڑو بعد چھڑیاں نکل دور گئیاں، رسیاں ٹوٹیاں نو لوکی تاڑ جائیں۔ انصر صاحب، چھیڑو بعد چھڑیاں نکل دور گئیاں، رسیاں ٹوٹیاں نو لوکی تاڑ جاندے، اور راہ پئیاں ہویاں بیک کے تے ڈانگا نال کئی چم اکھاڑ جاندے، گالاں پیندیاں انہاں دیاں رکھ دیاں نو، سینے نال غلامیاں ساڑ جاندے، گھر انہاں سردار کی پہنچنا سی، بے وارثاں نو کتے پاڑ جاندے۔ اور چھیڑو اپنے اپنے پیر کا تصور کر لیں اور آقا علیہ السلام کا تصور کر، چھیڑ کے چھیڑ نو چھڑے جس دم، چھیڑ کے چھیڑ نو چھڑے جس دم، چھیڑو چھیڑ نال ویر سے ہڑدا نہیں۔ چھیڑو جتنا بھی گناہگار مرید کیوں نہ ہو وہ دامن نہیں چھوڑتا، چھیڑو چھیڑ کے چھیڑ نو چھڑے جس دم، چھیڑو چھیڑ نال ویر سہڑدا نہیں، چنگے مندیاں نو گل لائی پھردا، ساتھی ازل دا ساتھ نکھیڑدا نہیں۔ یہاں پہ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، میں دے دیتا ہوں۔ آپ اگر سبزی منڈی چلے جائیں یا آپ فروٹ منڈی چلے جائیں، آج کل آم کا موسم ہے، تازہ فریش فروٹ آم ہے آج کل زیادہ، یا آلو بخارا، آم کی مثال لیں۔ جب آپ کریٹ یا ٹوکری خریدیں گے تو ٹوکری بند ہوتی ہے یا اوپن ہوتی ہے؟ بند ہوتی ہے۔ کریٹ بند ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ نے سودا کیا اندھا، باہر ہو سکتا ہے اس نے سیمپل رکھا ہو، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے کہا یار یہ جو کریٹ ہے کتنے کا ہے؟ اس نے کہا 1000 روپے کا۔ آپ نے 999 نہیں کروائے، بحث نہیں کی، پورا 1000 دیا۔ آپ نے کہا دے دو۔ اب 1000 دے دیا، آپ نے وہ کریٹ ٹوکری لے لی، جب کھولا آپ نے دیکھا کہ 4 یا 5 آم گندے تھے، داغی تھے۔ آپ نے کہا یار میں نے بحث نہیں کیا آپ کے ساتھ، پیسے پورے دیے جتنے تو نے مانگے، لیکن یہ 5 آم خراب ہیں، داغی ہیں، گندے ہیں، یہ 5 رکھ لے، گندے یہ رکھ لے اور مجھے اچھے دے دے۔ ایمانداری سے بتائیں وہ جو مالک ہے کریٹ والا، ٹوکری والا، وہ کیا جواب دے گا؟ بدل کے دے گا یا وہ کہے گا بھی لینی تو سارے لینی تو بھی واپس دے دے؟ کیا کہے؟ یہی جواب ملے گا بھی لینی تو سارے چک آگے ہو وہ بھی واپس کر، یہی جواب ملے گا نا۔ یہ بھی میں نے نرم لہجہ بتایا ہے جو آج کل ہمارے پاکستان کا ماحول ہے۔ چل چل لگے ہو وقت ضائع میں کر تماشا بنایا ہوا ہے، لین آ جاندے۔ بہرحال
یہی جواب دے گا نا، لینے ہی تو سارے لے ورنہ بھی واپس، اچھے بھی واپس، یہی جواب دے گا۔ یہ دنیا کا مالک ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، میرا ایمان، عقیدہ اور دل کہتا ہے، محبت میری یہ کہتی ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ مصطفیٰ سے فرمائے گا، مصطفیٰ یہ جو داتا گنج بخش ہے نا، اس کو ذرا سائیڈ پہ کر، یہ جو غوث پاک ہے اس کو سائیڈ پہ کر، یہ بابا فرید الدین گنج شکر ہے اس کو ذرا مجھے دے دے، یہ نوشو پاک مجھے دے دے، یہ صوفی صاحب مجھے دے دے، یہ بہاؤدین زکریا ملتانی مجھے دے دے، یہ شاہ نقشبند مجھے دے دے، یہ جتنے اچھے اچھے ہیں مصطفیٰ مجھے دے دے، ذرا جو گناہ گار گندے ہیں ان کو سائیڈ پہ کر دے۔ میرا دل کہتا ہے مصطفیٰ عرض کریں گے، مولا یہ تو تو نے دنیا کے مالک کا بھی قانون نہیں بنایا تھا، یہ تو نے دنیا کے مالک کا بھی قانون نہیں بنایا تھا، لینے ہیں تو سارے لے، نہیں لینے تو اچھے دے، لینے ہیں تو سارے لے، نہیں لینے تو اچھے۔ چنگے مندیاں نو گل لائی پھردا، ساتھی ازل دا ساتھ نکھیڑدا نہیں، نال نظر دے مال دی سانب کردا، چھیڑو زامنی دے بوئے بھیڑدا نہیں، جیوندا جاگدا جدا سردار چھیڑو، او دی چھیڑ نو کوئی بھی چھیڑدا ہے۔ کتے کولڑا بولنا بول بیٹھی، قسم ناراض رہندے بڑ بولیاں دے، جڑیاں قسم دی وچ رضا چلن، کم سمرے رہندے انہاں گولیاں دے، صاف کان تے کوئل نے دس دیتا، فرق بڑے ہوندے وچ بولیاں دے، نکل گئیاں نو پین سردار تکے، قسماں والیاں نو اٹھے ڈولیاں، نکل گئیاں نو پین سردار تکے، قسماں والیاں نو اٹھے، اور ایک ڈولیاں ڈول کے ڈگ پئیاں، ڈولیاں پھسل گئے، ایک ڈولیاں ڈول کے ڈگ پئیاں، جیڑیاں ڈگیاں چڑھ دیاں ڈولیاں نہیں، جو گناہ کر بیٹھے وہ ڈولی کے قابل، جیڑیاں ڈگیاں چڑھ دیاں ڈولیاں نہیں، سالو رنگ لے رنگ سہاگنا دا، منگا کدے سہاگنا بولیاں نہیں، سالو سرخ دوپٹے کو کہتے ہیں جو اس دلہن کے سر پہ دیا جاتا ہے جو ڈولی میں بیٹھنے کے قابل ہو، سالو رنگ لے رنگ سہاگنا دا، مندا کدے سہاگنا بولیاں نہیں، ایویں سنگ نہ سنگ دے نال رل جا، پہلا سنگ جھجک اور دوسرا سنگ سنگت، ایویں سنگ نہ سنگ دے نال رل جا، باجو سنگ دے پردیاں چولیاں نہیں، کئی رانیاں کھان سردار تک کے، ایک گولیاں شارے تولیاں ہی، اور آخری شیر کہ جت جت کے جتنوں تو ریوں جت دا، کسے ہارے کھڈاری تو حرم سے کر، جت جت کے جتنوں تو ریوں جت دا، کسے ہارے کھڈاری تو حرم سے کھلے، گوتے کھانا غفلت پہ شو اندر، پلا تارو دا پھڑتے ترن سے کھلے، دکھ سکھ حیاتی دے نال ہندے، سکھ بنڈنے تے دکھ جرن سے کھلے، جیوندا رہوں تو مرضی دے نال سجن، کسے مردے کلندر تو مرن سے کھلے، جیوندا رہوں تو مرضی دے نال سجن، کسے مردے کلندر تو مرن سے کھلے۔ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ درود و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت تیرا لاکھوں سلام، مصطفیٰ شمع بز میں
سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام بھیڑ میں چوم لی شاہ کی جالیاں بھیڑ میں چوم لی شاہ کی جالیاں اے نظر تیری ہمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع جس طرف اٹھ گئی دم دم آگیا جس طرف اٹھ گئی دم دم آگیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام پتلی پتلی دھولے قدس کی پتیاں پتلی پتلی دھولے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام تمام احباب تشریف رکھیں صداقت خطبہ اور دعا کے لیے صاحبزادہ والا شان پیر حضرت سعد الرحمان صاحب آستانہ عالیہ رشید سے
صاحبان جتنے بھی تشریف فرمائے ہیں، اپنے جو عزیز رشتہ دار جو رخصت ہو گئے ہیں، آپ کی ان کی نیت سے بھی اور جن کا عرس مبارک ہے ان کی نیت سے بھی اول آخر درود شریف سورہ فاتحہ آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم مولا کریم مجلس کا محفل جو درود شریف ذکر اذکار جو کلام پاک پڑھا گیا، دوستان مل کے جو کلام پاک پڑھی، یا اللہ جو کلام مل کی دی گئی، لنگر شریف کا محبت کا عقیدت کا جو بھی نذرانہ پیش کیا گیا، یا اللہ تمام اپنی بارگاہ اقدس کو قبول و منظور فرما، یا اللہ اس تمام کا ثواب اسی اپنے آقا و مولا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک کی ہدیت تحفہ پیش کرتے ہیں، الہ العالمین قبول و منظور فرما۔ آپ بالخیر جمیع انبیاء کرام، رسول اعظام، حضور دے پیارے والدین کریمین، حضور دی اہل بیت، ازواج مطہرات، ساری امہات المومنین، خلفاء راشدین، حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرات حسنین کریمین، بی بی فاطمہ، بی بی عائشہ صدیقہ، بی بی خدیجہ الکبریٰ، حضرت حمزہ، حضرت عباس، اصحاب بدر، اصحاب احد، اصحاب حنین، اصحاب کربلا، جو بھی تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، خاندان نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ دے بزرگان دین، حضور پیران پیر، روشن الدین، پیرا محب الدین، سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی سے پاک دی خدمت ایک پیش کرنے کا قبول و منظور فرما۔ حضور غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، آپ کی خدمت ایک پیش کرنے کا قبول و منظور فرما۔ حضرت سیدنا شیخ شیوخ عمر شہاب الدین سہروردی کی خدمت ایک پیش کرنے کا قبول و منظور فرما۔ شہنشاہ نقشبند حضور خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام ربانی مجدد منور فسانی جناب شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ پیش کرنے قبول فرما۔ حضرت سیدنا حافظ عبدالکریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ عبدالرحمن صاحب کی خدمت پیش کرنا، ساڑھے پیر مرشد ہادی و رہنما حضور خواجہ محبوب الرحمن صاحب کی خدمت پیش کرنا، اور خصوص بالخصوص جناب ماسٹر صوفی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت پیش کرنے قبول فرما۔ یا اللہ جتنے بھی اولیاء کاملین تمام بھی خدمت کے نذرانہ پیش کرنے قبول منظور فرما، اور انہیں نیک پاک نامہ دا وسیلہ صدقہ خصوص بالخصوص اس محفل پاک کو سجان جس دوست نے جس رنگ کی حصہ لیتا، یا اللہ انہیں سارے دے جڑے پیارے رخصت ہو گئے، اور جو محفل دوست شریک ہیں، یا اللہ انہیں دے پیارے، انہیں دے والدین عزیز و اقارب اور حضور علیہ السلام کی امت مبارک دے تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات جو رخصت ہوئے تمام بھی ارواح مسلمان پیش کرنے کا منظور فرما۔ یا اللہ تمام دے درجات کو بلند فرما، جنت چالا مقام عطا فرما۔ یا اللہ پیارے آقا کی نگاہ شفقت و رحمت نہ منظور فرما۔ یا اللہ کریم ساڈے مسکیناں دی گناہگاراں دی کہ پاک نشست حاضری قبول منظور فرما، ساڈے گناہاں کو معاف فرما، خطاواں کو درگزر فرما۔ مولا کریم کوئی رشتہ نہیں، کوئی ناطہ نہیں، صرف اور صرف تیری محبت، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
اور تیرے ایک نیک بندے کی نسبت کی خاطر اس مقام تے اکٹھے ہوئی ساری حاضری کو قبول فرما یا اللہ ساری حاضری کو قبول فرما یا اللہ بے شک ساڈے کول کوئی عمل نہیں جڑی آپ کی بارگاہ وچ پیش کرن دے لائق ہے یہ منہ اس قابل نہیں کہ آپ کی بارگاہ وچ پیش ہو سکے یہ ہاتھ اس قابل نہیں کہ آپ کی بارگاہ وچ پھیلا سکیے یا اللہ ساڈا بال بال گناہ وچ ڈوبیا یا اللہ اسی نکمے ذلیل اور تیری بارگاہ وچ حاضر ہاں عرض گزار ہاں یا اللہ جاندیاں جانیاں جو گناہ کیتے یا اللہ سب معاف فرما یا اللہ تسی ساڑی طرف نہ دیکھو اپنی رحمت کی طرف دیکھو یا اللہ ساڑی طرف نہ دیکھو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بدوہات مکھڑے کی طرف دیکھے ساڑی مغفرت فرما یا اللہ ساڑی مغفرت فرما ساڑے نہ راضی ہو جاؤ ساڑی دستگیری فرماؤ ساڑی پشپنائی فرماؤ یا اللہ ساڑے کالے دلانو روشن کر دے ساڑے سخت دلانو نرم کر دے یا اللہ ساڑے سخت دلانو نرم کر دے ساڑے دلان تے اپنی نور دی بارش فرما یا اللہ ساڑے دلان چ اپنا ذکر جاری فرما اس ذکر نو دوام عطا فرماؤ یا اللہ دم غافل تو محفوظ فرماؤ یا اللہ دم غافل تو محفوظ فرماؤ اپنی محبت عطا فرماؤ اپنی معرفت نور نال ساڈے سینیاں نو روشن اور منور فرماؤ یا اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی پکی محبت عطا فرماؤ حضور کی طاعت اور بندگی دی توفیق عطا فرماؤ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری سنت نال ساڈے ظاہر نو روشن فرماؤ آپ دی سنت نال ساڈے باطن نو روشن فرماؤ یا اللہ پیارے آقا دے نقش قدم تے سانو ثابت قدم فرماؤ یا اللہ استقامت عطا فرماؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ یا اللہ سانو ایمان والی زندگی عطا فرماؤ یا اللہ ایمان والی زندگی عطا فرماؤ نماز پنجگانہ با جماعت دی توفیق عطا فرماؤ ذکر اور نیک فکر عطا فرماؤ قرآن پاک دی تلاوت دی توفیق عطا فرماؤ قرآن پاک تے عمل دی توفیق عطا فرماؤ قرآن پاک دے پیغام نو عام کرن دی توفیق عطا فرماؤ یا اللہ ہر لمحہ ہر سانس درود شریف پڑھن دی توفیق عطا فرماؤ یا اللہ جب تک زندہ رکھو اپنے اور اپنے پیارے حبیب کی محبت کی زندہ رکھو یا اللہ جد بھی رخصتی ہوئے تو اپنے اور اپنے حبیب کی غلامش ہوئے یا اللہ ساڑا خاتمہ ایمان تے فرما یا اللہ ساڑی زبانہ تے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری و ساری فرما کے دنیا تو لے کے جاؤ یا اللہ ساڑی قبرہ نو روشن فرما قبر دی منزل نو آسان فرما یا اللہ کل یوم محشر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت کبرا عطا فرما حضور دے لواء الحمد لے آپ دے جنت لے جگہ عطا فرما آپ دے پیارے ہتھانا لوز کوثر دا پانی نصیب فرما یا اللہ آپ دے صدقے ساڑے نال یا اللہ کرم نوازی والا برتاؤ فرما سانو یا اللہ صرف نظر فرمائے ساڑی پکڑ نہ فرمائے سختیاں تو نجات عطا فرمائے یا اللہ حضور دا ساتھ عطا فرمائے یا اللہ ساڑی زندگی ساڑی موت اساڑا حشر اساڑا نشر سب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمہ دے نال فرما یا اللہ سنو آقا دے قدمہ دے نال وابستہ فرما یا اللہ التجا گزارا کہ اسی پریشان آلا ساڑی پریشانیاں دور کر دے ساڑی مصیبتاں دور کر دے یا اللہ آپ کی بارگاہ عالیہ چھت پھیلائے بیٹھے ہیں تیری بارگاہ حاضر ہیں تو ہی ارشاد فرمایا میرے کو منگو میں عطا کرا تو ہی ارشاد فرمایا محمد سوائلہ فلا تقر اسی بھی سوالی بن کے مولا تیرے کارج بیٹھے ہیں ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں سانو چڑکی نہ خالی نہ لوٹائیں مولا اپنے دروازے تو خالی نہ بھیجیں یا اللہ ساڑی مشکلیں آسان کر ساڑے امتحانوں آسان فرما یا اللہ یہ امتحان اور یہ صبر تیرے انبیاء دا خاصا تیرے اولیاء دا خاصا اسی گناہگار کمزور مسکین یا اللہ سانو امتحانات تو محفوظ فرما یا اللہ امتحانات تو محفوظ فرما یا اللہ جو دوست روزگار واسطے پریشان ہے یا اللہ انہوں روزگار عطا فرما یا اللہ جو کاروبار واسطے پریشان ہے یا اللہ ساڑے کاروباراں نو وسعت عطا فرما یا اللہ رزق حلال فراخ طیب عطا فرما رزق حلال فراخ طیب عطا فرما یا اللہ جو میرے دوست تشریف فرمان یا اللہ قرضدار انہوں نے قرض دے بوجھ کی نجات عطا فرما یا اللہ ساڑے سارے قرض دی ذلت تو محفوظ فرما یا اللہ اس دنیا دی ٹھوکراں تو بچا اس دنیا دی ذلت تو بچا اس دنیا دی محتاجی تو بچا یا اللہ اپنے غیر تو
مستغنی کر دے یا اللہ اپنے غیر کو مستغنی کر دے یا اللہ اپنے غیر دے کے سوال تو بچا اُدھی چوکھٹ تو بچا ادھر تو امید نال تو بچا یا اللہ اپنی بارگاہ چکن والا بنا اپنی بارگاہ سے منگن والا بنا اور حضور علیہ السلام دا صدقہ یا اللہ سانو توفیق دے کہ اسی جدوں میں منگیے تیرے کو لگو اور تو حضور دا صدقہ حضور دی اہل بیت دا صدقہ جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ دا صدقہ یا اللہ جد بھی اسی تیری بارگاہ پیش ہوئیے تو بی بی پاک دا صدقہ ساڑی دعا نو قبول فرما ساڑی انتجان نو قبول فرما حضور دے بچیاں دا صدقہ عطا فرما یا اللہ سانو اس دنیا دے ناپاک اور حرام ٹکڑیاں تو بچا اس دنیا دے حرام اور ناپاک ٹکڑیاں تو بچا اور یا اللہ مدینے پاک دا پیارا لنگر عطا فرما اسی لنگر نے زندگی نہیں اسی لنگر نے موت نہیں یا اللہ غیر دے ٹکڑیاں تو بچائیں یا اللہ حضور پاک دا صدقہ ساڑے بے اولاداں نو اولاد عطا فرما با اولاداں کی اولاداں نو نیک صالح فرما والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک فرما سچا مسلمان بنا انہاں دی حفاظت فرما یا اللہ اج دے زمانے دے فتنے تو انہاں نو محفوظ فرما حضور دا غلام بنا حضور دا امتی بنا یا اللہ دین نال مضبوطی نال وابستہ فرما یا اللہ ساڈی نسل دی ساڈے بچیاں دی حفاظت فرما تا قیامت انہاں نو حضور دا غلام بنا یا اللہ ساڈی بچیاں یا اللہ جو گھر چاہنا دے نیک نصیب فرما نیک رشتے عطا فرما جنہاں بچیاں دے رشتے ہو گئے یا اللہ انہوں جلد اپنا گھر والا فرما جو بچیاں دوسرے گھر بس رہی ہیں یا اللہ انہوں امن و سکون عطا فرما اتفاق اتحاد پیار محبت والی زندگی عطا فرما یا اللہ والدین کو اپنی دیالے پاسوں ہمیشہ ٹھنڈی ہوا ہے یا اللہ دل ٹھنڈے ہومن اکھیاں ٹھنڈیاں ہومن حضور پاک دا صدقہ یا اللہ ساڑے بیمارہ نو شفا عطا کر ظاہری باطنی روحانی ذہنی بیماریاں تو شفا عطا کر یا اللہ ذہنی بیماریاں تو شفا عطا کر یا اللہ حضور علیہ السلام دا صدقہ جو کچھ منگ سکیں وہ بھی عطا کر یا اللہ جو دلچ موجود ہے آپ علیم و بذات الصدور ہو آپ علیم و خبیر ہو یا اللہ ساڑے دلانو جانن والے اور آزاد اسی التجا گزارا ساڑیاں دعاواں نو التجاواں نو درخواستاں نو قبول فرما اس دعا نو قبول اور مقبول فرما لو اے کریم ایک نظر کرم دی کر دو اے کریم ایک نظر کرم دی کر دو اے کریم ایک نظر کرم دی کر دو یا اللہ میرے مرشد کریم نے بوٹا لایا یا اللہ صوفی صاحب تے نگاہ کی تھی یا اللہ صوفی صاحب نے محنت کی تھی یا اللہ یہ جو محنت انہوں نے فرمائیاں کہ ذکر دیا صداواں جو آج بلندن یا اللہ انہوں نے قیامت آباد ہو یا اللہ زوال تو محفوظ فرمائے ہمیشہ ترقی عطا فرمائے یا اللہ ندی اولاد کو بھی استقامت عطا فرمائے اسی راستے سے قائم دائم فرمائے یا اللہ نبی پاک دا صدقہ اس آج دی مبارک تقریب جو دوست احباب دور و نزدیک تو چل کے آئے یا اللہ سب نو ہر قدم دا بدلہ جزائے خیر عطا ہر قدم دا بدلہ ترقیاں عطا ہر قدم دا بدلہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جنہ دا اضافہ فرماؤ یا اللہ اپنی معرفت دا اضافہ فرماؤ یا اللہ آج اس پاک محفل کو خالی نہ جائے یا اللہ تیرے حبیب پاک دے نال ہے یا اللہ آپ دے امتی تیرے نیک بندیاں دے منن والے یا اللہ تینوں تیرے پیاریاں دا واسطہ ساڑی نہ اٹھائے گئے ہتھاں دی لاج رکھ یا اللہ ساڑی نہ اٹھائے گئے ہتھاں دی لاج رکھ مولا کریم سانو اپنی بارگاہ قبول فرما مقبول فرما یا اللہ جس دوست نے جس رنگ وچ اس محفل وچ اپنی خدمت وسائی انہوں قبول کیتا یا اللہ سب دی حاضری قبول فرما سب نو برکات عطا فرما سب دے گھراں وچ روشنیاں عطا فرما کاروبار وچ برکت عطا فرما یا اللہ حضور پاک دا صدقہ التجا گزارا ساڑے سارے نو اپنی حفظ و پناہ چلائے اچھیاں جانبہ تو ساڑی حفاظت فرما شر شیطان شر انسان تو بچا ظالمہ دے ظلم تو حاسدہ دے حسد تو شریرہ دے شر تو ہر کالے جادو تو دکھ تکلیف تو آفات و بلیات کے عرضی و سماوی تو سانو محفوظ فرما یا اللہ التجا گزارا سانو دجال دے فتنہ تو محفوظ فرما یا اللہ دجال دے فتنہ تو محفوظ فرما یا اللہ دجال دے فتنہ تو محفوظ فرما حضور دا
सच्चा उम्मती बड़ा, हजूर दा सच्चा बंदा बड़ा। या अल्लाह हजूर दा सदका सानू अपनी जुबान आश लै। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा या हन्नान या मन्नान या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस बिरहमतिका नस्तगीस व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही व नूरि अर्शिही व ज़ीनति फर्शिही व क़ासिमि रिज़्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन। दोस्त अब आप सफ़ा बढ़ाओ नमाज का अज़ान दो। ऐसी मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।